دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ان میں سے بیشتر مذاہب میں یہ تصور بالکل موجود ہے کہ ایک دن قیامت قائم ہوگی اور روز حساب آئے گا اور اعمال کی بنیاد پر جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا۔ تفصیلات جدا جدا ہیں، مگر آخرت کا ایک تصور کسی نہ کسی صورت، کسی نہ کسی طور پر ضرور پایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک عقیدہ یہ بھی جڑا ہوا ہے، وہ عقیدہ بڑا اہم ہے، سنیے گا، کہ دنیا جب ظلم سے چھلکنے لگے گی، جب بے شمار ظلم ہوگا، تب ایک الہی ظہور، یعنی ایک الہی نمائندہ ظہور پذیر ہوگا، اور وہ اچھا کوئی اس کو اوتار کہے گا، کوئی منجی کہے گا، نجات دینے والا، کوئی دھرماتما کہے گا، یہ سب ایک ہی شخصیت کے نام لیے جائیں گے، ہر ایک اپنے اپنے مذہب، اپنے اپنے عقیدے کے مطابق اس کے نام لے گا، کیونکہ وہ خلق خدا کو ظلم و ستم، مصیبت، پریشانی، ان تمام زنجیروں سے آزاد کروائے گا۔ کوئی اس کو مہدی موعود کہے گا، کوئی منجی اوتار، دھرماتما، مطلب ہر ایک اپنا اپنا عقیدے کے مطابق اس کو پکارے گا۔ اچھا، جس میں تصور، یعنی ان تمام عقائد کے اندر تصور کیا ہے، تصور انتظار، سب ویٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، اب اس انتظار کی تشریحات بھی پیش ہو رہی ہیں۔ ظہور مہدی کے بارے میں علماء کی روایتیں بھی موجود ہیں، اور آثار قیامت کی وہ نشانیاں بھی موجود ہیں جن پر بشارت ختم ہوتی ہے۔ اچھا، مسلمانوں میں یہ جو تصور مہدی کے حوالے سے بے شمار روایتیں موجود ہیں، جو آخر صدر اول پر ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے سب کو یہ یقین اور عقیدہ رکھنا چاہیے کہ مہدی جو ہوں گے وہ سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور امیر المومنین حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے سید الشہداء ابو عبداللہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے ہوں گے، اور دنیا کے ختم ہونے سے پہلے وہ اس عالم کون و مکان کو، فساد کو عدل و خیر سے بھر دیں گے، تمام فساد کو ختم کر دیں گے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر خلق خدا ان کی اطاعت کرنے لگ جائے گی۔ تو بہرحال دنیا میں جتنے فتنے فساد ہیں، ہو رہے ہیں، مزید آگے آئیں گے، ان سب کا خاتمہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور کے بعد ختم ہو جائے گا۔